یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے ایک نماز پڑھنے والے شخص سے دریافت کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ سن 2007 کی بات ہے۔ لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے اور ویٹر آرڈر لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، کہاں تھے؟ میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ تو قدامت پسند ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا، قدامت پسند؟ وہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ میں نے کہا، جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، جی فرمائیں۔ میں نے کہا، اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد تمہیں ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور یہ رہا میرا وعدہ۔ میں نے کہا، چلو بحث شروع کرتے ہیں، فرمائیں۔ اس نے کہا، آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، 7 سال کی عمر سے۔ میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ کر لیا۔ تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت و جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی جزا و سزا ہے، پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا، تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا آخر تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہوگا، نہ ہی کوئی جزا و سزا ہوگی، تو میں ہرگز ہی کچھ نہ کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا، اور آپ کی وہ نمازیں جس کو 10 سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نماز دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا، مجھے اس پر بھی کچھ پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ اس نے کہا، اور روزہ؟ خصوصاً لندن میں، کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ طرز کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں جس کا فائدہ میری زندگی ہی میں مجھے مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نے کہا، آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا، کبھی نہیں؟ میں نے کہا، کبھی نہیں۔ اس نے کہا، اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہوا جو میں نے فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار، مال و اسباب سب تباہ و برباد کر لیا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کی عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کے لگاتار پینے کے انجام سے متنبع کرتی ہے۔ اس نے کہا، حج و عمرہ کا سفر، جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں عہد کے مطابق چلوں گا اور پوری کشادہ ظرفی سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ میں حج و عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت و شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو علائشوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کی تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے
کہ تمہارے ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا دکھی کیوں؟ میں نے کہا اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا فرمائے۔ میں نے کہا تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوالات نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے مفروضہ کے واقع ہونے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں، اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہے۔ لیکن میرا وہ ایک آسان سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضہ کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت و جہنم بھی ہے، سزا و جزا بھی ہے، اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد و مناظر بھی ہیں، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اسے کہا مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں، اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو براہ مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر مجھے اپنی باہوں میں پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا اور پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائے بازگشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف گونجتی ہی رہی، اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا، اور وہ میرے اندر اثر کر گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں، اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ بصارت کے اختیار میں منظر کی نشاندہی تو ہو سکتی ہے، مگر منظر کی ترجمانی نہیں کہ اس کردار کے لیے کئی نادیدہ تہوں اور پوشیدہ گتھیوں تک رسائی ضروری ہے، اور اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے اور کوئی مہارت مطلوب اور میسر ہو نہ ہو، بہت سے نشیب و فراز سے الجھنے کا ہنر لازمی طور پر دست دست میں ہو۔ یہیں سے شاید بصیرت کی سرحد شروع ہوتی ہے، جس کو عبور کیے بغیر منظر کے خد و خال کو اس کے حقیقی تناظر میں دیکھنے کا امکان ظاہر نہیں ہوتا۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ بصیرت کی کسوٹی کے بغیر کوئی پرکھ شاید منطقی، مؤثر اور مقبول نہ ہو۔